یہاں تک کہ 29 آیتوں میں آپ نے یہ ترتیب ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، جن میں مسلمان، کافر اور منافق داخل ہیں۔ اس کے بعد دین کی جو بنیادی دعوت ہے، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان کا بیان فرمایا، اور اس کے بیان کے بعد اس بات پر تعجب کا اظہار فرمایا کہ توحید ہو یا رسالت یا آخرت، اس کے دلائل اتنے واضح اور روشن ہیں کہ ان کے بعد کسی شخص کا کفر کو اختیار کرنا بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں، کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اب اس کے بعد آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ابتدائی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تم کو جس دین کی دعوت دی جا رہی ہے، توحید ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو یا آخرت کا عقیدہ ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آج گھڑ کے تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہو، بلکہ انسان کو جب پہلی بار پیدا کیا گیا تو اس وقت سے ہی یہ بات پیش نظر تھی کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان عقائد پر ایمان لائے اور اس ایمان کے تقاضوں پر اپنی زندگی گزارے۔ اس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو اس لیے ذرا یاد کرو، تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ تمہاری تخلیق کا آغاز کس طرح ہوا تھا، سب سے پہلا انسان کس طرح پیدا کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے انسان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ چنانچہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا ہے، اور یہ آگے کی جو تقریباً 10 آیتیں ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں۔ میں پہلے ان کے ایک حصے کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی مختصر تشریح پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور پھر اس کے دوسرے حصے کی بھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یعنی اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔
وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اس آیتوں کے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب یہ کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرے نائب کے طور پر میرے دیے ہوئے احکام کو نافذ کرے اور اس کے مطابق دنیا کا نظام قائم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ میں ایک ایسی نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کا جب ذکر فرمایا تو یا تو اس کی تفصیل بھی کچھ بیان فرمائی ہوگی یا فرشتے اس کے نتیجے میں یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو نئی مخلوق پیدا ہونے والی ہے یہ خیر اور شر دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھتی ہوگی، اس میں اچھائی کی بھی صلاحیت ہوگی اور برائی کی بھی ہوگی۔ دوسری طرف ہم فرشتے جو اب تک اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی جاندار مخلوق ہیں، تو وہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ نہ اس میں کسی شر کا احتمال ہے نہ کسی فساد کا احتمال ہے۔ ہم تو دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیوں اس کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس واسطے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھا۔ یہ پوچھنا بطور اعتراض کے نہیں تھا بلکہ ایک چیز کی حکمت سمجھنی مقصود تھی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے۔ یہ جو انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے ساتھ فساد مچانے اور خون خرابہ کرنے کا ذکر خاص طور پر کیا، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو بعض حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں یا اس زمین پر جنات آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا۔ یہ بات تو خود قرآن کریم نے ایک جگہ بیان فرمائی ہے کہ جنات کا سب سے پہلا فرد الجان، اس کو ہم نے اس انسان سے پہلے آگ سے پیدا کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی مخلوق بھی بڑی ہوگی، اس کی نسل بھی بڑی ہوگی اور وہ مخلوق ایک دنیا میں آباد رہی۔ اس کا بھی حال یہ تھا کہ اس میں یا تو خیر اور شر دونوں کی صلاحیتیں تھی یا صرف شریک ہی ہوگی۔ تو انہوں نے زمین میں فساد مچایا تھا، فرشتوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا کہ زمین میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ تو غرض زمین کو ایک فساد کا اور خون خرابے کا مرکز بنا دیا تھا انہوں نے۔ چونکہ فرشتوں کے سامنے یہ مثال پہلے سے موجود تھی، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ انسان جب دنیا میں جائے گا اور اس کے اندر بھی خیر و شر دونوں کی صلاحیتیں ہوں گی تو وہ بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ تو اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے بطور سوال کے یہ بات کہی کہ کیا آپ ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے۔
اور دوسری طرف انہوں نے اس بات کا اپنے اظہار کیا کہ اگر جہاں تک آپ کی عبادت کا اور تسبیح و تقدیس کا تعلق ہے اس کے لیے ہم موجود ہیں اور ہم پہلے سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر ایک بظاہر کسی نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دو جواب دیے، ان کے اس سوال کے دو جواب دیے. ایک جواب تو حاکمانہ انداز کا دیا، فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں جس حکمت کے تحت اس نئی مخلوق کو پیدا کر کے زمین میں بھیجنے والا ہوں، اس حکمت کو تم صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. یہ جواب تو ایک حاکمانہ انداز کا دیا کہ حکمت کا سمجھنا تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں. اور یہاں یہ سبق بھی دے دیا، اور یہ سبق ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لے یا کسی چیز کا حکم دے دے تو پھر بندے کو اس کے تسلیم کرنے کے لیے اس کی حکمت کا جاننا کوئی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ کے یقیناً ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کی سمجھ میں وہ حکمت اور مصلحت آ بھی جائے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا کسی کام سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی حکمت اور مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اس حکم کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس کی حکمت اور مصلحت کا سمجھ میں آنا ہمارے لیے ضروری نہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے کرتے ہیں، لیکن ہم جیسی لوگوں کی محدود عقل ان کا حکمت کا یا مصلحت کا احاطہ نہیں کر پاتی. اس واسطے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم ہر چیز کی حکمت معلوم کرنے کی فکر میں مت پڑا کرو. اگر نہیں آ رہی تمہاری سمجھ میں تو نہ آئے، لیکن ہمارا جو حکم اور فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ نافذ رہے گا. تو پہلے تو ایک حاکمانہ جواب دیا، پھر آگے ایک عملی جواب دیا کہ جس سے وہ خود یہ سمجھ جائیں کہ اس مخلوق میں اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے اور اس کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو تمام نام سکھا دیے، سارے کے سارے نام سکھا دیے. نام کیا سکھا دیے؟ نام سکھانے سے کیا مراد ہے؟ بظاہر روایات کی روشنی میں بھی اور قرآن کریم کے سیاق و سباق کی روشنی میں بھی نام سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا جائے گا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کہ جو فرشتے ان کا پوری طرح ادراک نہیں کر پاتے. انسان کے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے کچھ لوازم ہوں گے، کچھ ضروریات ہوں گی، کچھ حاجتیں ہوں گی جو انسان کو پیش آئیں گی. ان سب کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی. ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا تصور ہی فرشتے کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں وہ بات رکھی ہی نہیں گئی. مثال کے طور پر بھوک. اب بھوک فرشتوں کو نہیں لگتی، نہ وہ اس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس بھوک کی کیفیت کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے. پیاس ہے، یہ انسان کو لگتی ہے، فرشتے کو نہیں لگتی، تو اس کی حقیقت کو فرشتے سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح طبیعت اور مزاج کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت میں
اور مزاج میں بدیت کی گئی ہیں، لیکن فرشتے اس طبیعت اور مزاج کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ وہ طبیعت اور مزاج ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے استعمال کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر وہ استعمال کرتا ہے اور اس سے نفع اٹھاتا ہے، فرشتوں کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو علم عطا کیا گیا آدم علیہ السلام کو، علم آدم الاسماء کلھا، اس کے معنی یہ کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں اور جن کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی تھی، ان چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور ان سے پیدا ہونے والی کیفیات اور ان کے نتائج، یہ سارا کا سارا علم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو اس کائنات کے پہلے انسان تھے۔ کیونکہ پہلے انسان تھے اس لیے ان کو سارا یہ علم عطا کر دیا گیا۔ اور یہ بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو یہ اسماء کا یہ علم دیا جا رہا تھا، یعنی اشیاء کی خاصیتوں کا علم، ان کے ناموں کا علم، طبائع اور مزاجوں کا علم، کیفیات کا علم، جس وقت یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جا رہا تھا یا سکھایا جا رہا تھا، اس وقت میں فرشتے موجود تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ لیکن چونکہ انسان کی طبیعت اور مزاج ان چیزوں کو سمجھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی فہم ایسی بنائی کہ اس کی وجہ سے وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا تھا اور یاد بھی کر سکتا تھا۔ لیکن فرشتوں کی طبیعت اور مزاج بالکل مختلف ہے، وہ ان باتوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ تعلیم کے وقت میں وہ بھی موجود تھے، لیکن وہ نہ اس کو پوری طرح سمجھ پائے، نہ ان کو یاد رکھ پائے اور نہ ان کو ہضم کر پائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دکھانے کے لیے یہ کہا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دیے اور پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تم ذرا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، یعنی جن چیزوں کے نام ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں، اور اس میں پورا علم اسماء داخل ہے جس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت میں نے پہلے کی ہے۔ تو یہ علم جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہی ذرا تم بھی تو دوہرا کے بتاؤ، ہاں ان کے نام تو ہمیں بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ تو اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر کہ کوئی شخص کوئی بات، کوئی واقعہ بتا رہا ہو تو اس واقعے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آئندہ کی کوئی خبر دے رہا ہو تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے۔ فرشتوں نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ کیا آپ ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ درحقیقت مقصود اعتراض نہیں تھا بلکہ سوال تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اس میں سچے یا جھوٹے ہونے کا بظاہر سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے کوئی لفظوں میں دعویٰ نہیں کیا تھا یا لفظوں میں کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں کیا تھا یا پیشین گوئی نہیں کی تھی لفظوں میں کہ جس کو واقعتاً پیشین گوئی کہا جا سکے یا جس کو کوئی دعویٰ کہا جا سکے، لیکن بہرحال ان کے اس جملے میں یہ دعویٰ پنہا تھا، یعنی دعویٰ ایک اندر سے موجود تھا، اندر سے ان کے پس منظر میں موجود تھا۔ وہ دعویٰ یہ کہ ہم چونکہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تحمید میں لگے ہوئے ہیں تو اس واسطے ساری مخلوقات میں ہم ہی افضل ہیں۔ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بعض فرشتے یہ کہا کرتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر کوئی اور افضل مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ اس طرح کی باتیں ملائکہ میں، فرشتوں میں ہوتی رہتی تھی۔
تو کیونکہ ان کے اس سوال میں یہ دعویٰ پنہا تھا کہ وہ افضل ترین مخلوق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ جو میں نے آدم کو سکھائی ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا سبحانک، اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی اور علم ہے نہیں سوائے ان باتوں کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ یعنی جس چیز کے سیکھنے کی صلاحیت آپ نے عطا فرما دی وہ تو بے شک ہمارے علم میں آ گئی، وہ ہم نے سیکھ لی، لیکن جس چیز کی سیکھنے کی آپ نے ہم میں صلاحیت ہی نہیں رکھی تو وہ اگرچہ ہمارے سامنے سکھا بھی دی گئی ہو اور اس کو پڑھا بھی دیا گیا ہو لیکن ہم اس کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو اس واسطے ہم ان چیزوں کے نام جو آدم علیہ السلام نے بتائے ہیں یا بتائیں گے تو اور جن کو آپ نے ان کو سکھایا ہے وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اور نہ ان کو دہرا کر بتا سکتے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، جب فرشتوں نے اپنے عاجزی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم اب تم ذرا ان کو ان کے نام بتاؤ جو ہم نے تمہیں سکھلائے ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام سکھائے یا بتائے، قال، تو اللہ تعالی نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں، اس کو جانتا ہوں، ان کے سارے بھید جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی ان کے سوال کے اندر جو ایک دعویٰ چھپا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس دعوے کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے اس قول میں چھپا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل مخلوق سمجھتے ہو، تو یہ تمہارا دعویٰ میں جانتا ہوں اور مجھے سارے آسمان و زمین کے بھیدوں کا بھی علم ہے۔ تو اب تمہاری بات یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ایک نئی مخلوق میں کیوں پیدا کر رہا ہوں۔ خلاصہ اس جواب کا، اس عملی جواب کا یہ ہے کہ فرشتوں سے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو میں نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ تمہارے اندر معصیت کا، گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں پیاس نہیں لگتی، تمہارے دلوں میں کوئی ناجائز خواہش پیدا نہیں ہوتی، تمہارے دلوں میں کبھی گناہ کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے تو تمہیں بنایا اس طرح کا ہو۔ اب میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں بھلائی کا جذبہ بھی ہوگا اور برائی کا جذبہ بھی ہوگا، نیک کام کرنے کا داعیہ بھی ہوگا اور برے کام کرنے کا داعیہ بھی ہوگا۔ کبھی اس کے اندر نیکی کے تقاضے ابھریں گے، کبھی اس کے اندر برائی کے تقاضے ابھریں گے، اور وہ مخلوق جب برائی کے تقاضوں کو میری خوشنودی کی خاطر دبا کر نیکی کے تقاضوں کو غالب کرے گی تو پھر اس کا جو مقام ہے وہ تم سے بھی آگے نکل جائے گا، اس لیے کہ تم تو اپنی طبیعت کے لحاظ سے تم اطاعت ہی پر مجبول ہو اور تمہیں پیدا کیا گیا ہے اطاعت کے لیے، تم میں کوئی دوسرا جذبہ رکھا ہی نہیں گیا، تمہارے اندر گناہ کی طاقت ہی نہیں۔ تو جس میں گناہ کی طاقت ہی نہ ہو وہ اگر گناہ سے بچے تو اس کا کوئی کمال نہیں۔ لیکن یہ آدم جو میں پیدا کر رہا ہوں، اس کو جو اسما میں نے سکھائے ہیں، ان اسما کے جو خواص ہم نے سکھائے ہیں، تو اور اس کے اندر اچھے برے کی دونوں کی صلاحیتیں پیدا کی ہیں، وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، اور گناہ کے تقاضے اور داعیے بھی ہم نے پیدا کیے ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے بعد بھی جب یہ ہماری اطاعت کی وجہ سے، ہمارے کہنا ماننے کی وجہ سے، ہماری اتباع کی وجہ سے، ہماری محبت کی وجہ سے، ہماری خشیت کی وجہ سے یہ اپنے جسمانی اور جذباتی
تقاضوں کو کچل کر ہماری اطاعت کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو یہ اس کا مقام تم سے آگے نکل جائے گا، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا. اس وجہ سے ہم اس انسان کو یہاں پر پیدا کر رہے ہیں.